اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں. ہیومن رائٹس کی طرف سے یہ راؤٹرز آپ کے سامنے آفیشیل اور ایک اوتھینٹک مانا جاتا ہے، جس کو ویسٹرن بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں جرنلسٹ اور جو سوشل اویئرنیس کے کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کے اندر وائٹ فاسفورس بامز جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. اب یہ لاسٹ نائٹ کو تھرسڈے کو یہ یوز کیے گئے ہیں غزہ کے اندر، اور اسی طریقے سے یہ لبنانی بارڈر جو ہے وہاں پر وائٹ فاسفورس جو ہے ان بامز کو یوز کیا گیا. یہ بیسیکلی گیسز کی شکل کے اندر ہوتے ہیں. آبویسلی اس سے سیولنس کیجوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. انفراسٹرکچر اپنی جگہ پہ کھڑا ہے آبویسلی، اور بچے، اور یہ پھر ظاہری بات ہے جب آپ ہوا کے اندر گیس کو پھیلا دیتے ہیں تو اس میں پھر جانور بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، خوراک کھانے کے قابل نہیں رہتی، آپ بند کمروں کے اندر نہیں چھپ سکتے، اور پھر ہوا کے ذریعے یہ پوری فضا کے اندر پھیل سکتا ہے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس واچ یہ بتا رہی ہے کہ وائٹ فاسفورس بامز جو ہیں، جو کیمیکل بامز ہیں، یہ یوز کیے گئے. اب آپ کو یہ چیز بھی سامنے رکھنے چاہیے کہ خاص طور پر ورلڈ وار 2 کے بعد جب نیوکلر وار ہوئی اور 2 بامز گرے تھے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر، ان بامز کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ سینسس کے ذریعے اور یونانیمسلی اس چیز پر متفق ہوئے تھے کہ کسی قسم کا ایسا بامب نہیں یوز کیا جائے گا جو کمبیٹس ہیں اور نان کمبیٹس ہیں ان کے درمیان ڈیفرینشیٹ نہ کر سکے. آپ کو یہ نہ پتا چل سکے کہ جس کے اوپر یہ بامب پھینکا جا رہا ہے وہ کمبیٹ تھا کہ نہیں، وہ واریر تھا یا نہیں. تو سیویلینز کی جو کیجوالٹیز ہیں ان کو منیمائز کیا جا سکے، ٹھیک ہے، اس کو میکسیمم اس کو منیمائز کیا جا سکے، ریڈیوس کیا جا سکے، مگر یہ چیز نہیں کی جا رہی وہاں پر. اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. میں ایک آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جس کا تبصرہ میں نے ایک ہمارے زیتون کے اوپر جو پروگرام ہوا تھا اس میں بھی ڈسکس کیا تھا. یہ CNN کا ایک آرٹیکل ہے جو بیسیکلی نیوز ہے پوری کی پوری. تو یہ 13 اکتوبر آج کی یہ نیوز ہے، اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اسرائیل وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جس سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے یا وہ اس قسم کے آپریشن کی تیاری میں بیٹھا ہوا تھا. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ کہہ دیا ہے کہ 1.1 ملین 11 لاکھ سیویلینز جو غزہ کی پٹی پر، خاص طور پر جو ناردرن غزہ ہے اس پٹی پر جو سیویلینز بس رہے تھے ان کو ایویکویٹ کرنے کا کہہ دیا ہے، وہاں سے نکلو، اور ساؤتھ جو غزہ ہے، ساؤدرن غزہ ہے، اس طرف چلے جائیں. اب یہ میس ایویکویشن جو کی گئی ہے تو اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہاں پر سیویلین اور نان کمبیٹ جو کیجوالٹیز ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پر اس کا خطرہ ہے، لہذا اس لیے سائڈ پر کر دیا گیا ہے. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کا جو ٹاپ ایجنڈا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ایکسپینشن کا ہے. جتنا علاقہ چاہے بائی حق و بائی کرک خالی ہوتا چلا جائے گا وہ اس پر ٹیک کنٹرول کرتے چلے جائیں گے. غزہ کا ٹیکنیکلی سپیکنگ اور پریکٹیکلی سپیکنگ پہلے سے ہی وہ کنٹرول کر رہے تھے، مگر چونکہ لوگ یہاں سے آسانی سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ نکلتے نہیں تھے یہاں سے، ان کو مار رہے تھے، سالوں بھوک اور پیاس انہوں نے کاٹی ہے، ایک اوپن ایئر پریزن بنا ہوا تھا، مگر وہ لوگ نکلنے کا نام نہیں لیتے تھے. اب انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کہا جی دیکھیں ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑے اس کے خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، دیٹس جو ٹول ہے وہ ریز کر سکتا ہے، بڑی سنکھیا کے اندر لوگ مر سکتے ہیں، بچے مر سکتے ہیں، عورتیں مر سکتے ہیں، لہذا آپ علاقہ خالی کر دو.
اب ان کمیونٹیز کی طرف سے بھی پریشر آئے گا جو کبھی پیلسٹینین نیریٹو کو سپورٹ کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ بھئی یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کیوں نکلتے ہو؟ اور جنگ کے نتیجے میں تو کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اب جان بچانے کے لیے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کا گھر خالی کروانا ہے، آپ گھر کو آگ لگا دو، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے گھر خالی کروانا ہے، گھر کو آگ لگا دو، وہ لوگ باہر نکلیں گے اور جناب وہ بے گھر ہو جائیں گے۔ آپ جناب جب جا کر رینوویٹ کروا کے گھر کے اوپر قبضہ کر لو، لوگوں کو باہر نکالنا نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ کار، یہ ٹیکنیک اپنائی گئی ہے کہ بیسیکلی اوپن ایئر میزائلز پھینکے گئے ہیں، سیولن ریزیڈینشل ایریاز کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر بمبنگ کی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس پر آپ صرف سرسری سی غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹیکنیک کیا چل رہی ہے۔ اب دیکھیں، وائٹ فاسفورس بمبنگ ایک تو انٹرنیشنل کرائم ہے، وار کرائم ہے، جس کو آئی سی جے کے اندر ڈسکس کیا گیا تھا 2003 کے اندر بھی، جب عراق انویژن ہوئی تھی، اس وقت بھی اس کیس کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کیا گیا تھا کہ کیا نیٹو اور کیا بلیک واٹر کے گنڈے گماشتے کرائے کے ٹٹو وہ وہاں پر ایسے کیمیکل ویپنز یوز کر رہے ہیں جس کو بین کر دیا گیا تھا، جس کی پروڈکشن کو، تو کیوں یوز کیا جا رہا ہے؟ تاکہ سیفلی انفراسٹرکچر بھی کھڑا رہے۔ بظاہر لوگ جب ڈرون کوریج کریں تو پتا چلے نہیں، بلڈنگ تو کھڑی ہے، اپارٹمنٹ تو کھڑے ہیں، بازار تو کھڑے ہیں، مسجدیں تو کھڑی ہیں، ہاسپٹل تو کھڑے ہیں، اسکول تو کھڑے ہیں، مگر وہاں ایک مکھی بھی پر نہیں مار رہی، کیونکہ فضا کو آلود کر دیا گیا ہے، اس کو پلیوٹ کر دیا گیا ہے، کرپٹ کر دیا گیا ہے کہ لوگ سانس نہ لے سکیں۔ تو خیر، یہ چیز میں ایک دو اپڈیٹس تھیں وہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز یہاں پر رکھ دوں کہ میں ہو سکتا ہے ایک ویڈیو کی شکل میں، یا ہو سکتا ہے ایک شارٹ لائیو سٹریم کی شکل میں ایک اسپیشل کریٹیکل ویڈیو رکھوں گا سامنے۔ ایک ساتھی نے ہمارے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی، میں ویسے تو زیادہ ان کو سن نہیں پاتا ہوں، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو سننا، مگر میں نے ہمت کر کے تھوڑا سا سنا ہے تو میرے سر میں درد شروع ہو گئی ہے، تو ابھی تھوڑی سی پھر حوصلہ کر کے ہمت کر کے سنوں گا، تو اگر جب مکمل سن پاؤں گا تو کل یا پرسوں اس کی ویڈیو یا اس پر چھوٹی لائیو سٹریم جو ہے میں اس پر کریٹیکل انالیسس اپنا پیش کر دوں گا۔ اور میری مراد ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو ہمارے بھائی ہیں، علی بھائی، ان کی فلسطین حماس کے اٹیک کے اوپر جو ویڈیو آئی ہے، کچھ افسوس ہے، کچھ دکھ ہے، اور کچھ پوچھنا ہے، کچھ سننا ہے، تو اس حوالے سے میں اپنی رائے رکھ دوں گا بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ۔ اب وہ کل رکھتا ہوں یا پرسوں رکھتا ہوں، جب بھی موقع لگتا ہے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کر دوں گا۔ اس پر گفتگو کرنے کی چند بڑی وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ وجہ وہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ایک انقلابی اور ایک تاریخی تاثر دیا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں ایک بدلاؤ کا تاثر دیا جاتا ہے، مگر وہی تاثر حالات حاضرہ میں مجھے دھیما پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جو شخص 1300 سال پہلے تلوار لے کر صف بندی کرنے کے لیے تیار ہو، وہ آج مجھے دھیما پڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ جو شخص مجھے حسینی منہج کے دعوے کرتا دکھائی دیتا ہے، وہیں آج کے دور میں وہ مجھے بلونگڑا اور بکری بننے کی دعوت دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ شخص جو ہمیں اصحاب رسول علیہم الرضوان اجمعین کے واقعات سنا کر اسلام کا ایک تاریخی انقلابی منظرنامہ پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، وہ آج کے دور کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک معمولی سے سپاہی کے طور پر درشاتا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے افسوس اور دکھ اس چیز کا ہے کہ میں دائیں دیکھوں یا بائیں، کیونکہ مجھے سجی دکھا کر کھبی ماری جا رہی ہے، بلکہ سجی دکھا کر کھبی سجی دونوں ماری جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ چیز جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
دوسری وجہ کہ اس کو جانے دیا جاتا کیونکہ ایک انفرادی رائے ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ویڈیو کو 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں پچھلے 4 دنوں کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو کا اثر اور تاثر بڑی دور تک گیا ہے، اور جتنا بڑا تاثر اور جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ہمیں بلند آواز کر کے، اتنا ہی زیادہ ہمیں تکرار کے ساتھ اس بات کو رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بات میرے محلے کی، بات میرے گلی کوچے کی نہیں ہے، بات مسلم امہ کی ہے، بات اتحاد کی ہے، بات اس قتال فی سبیل اللہ کی ہے، جس کی خاطر ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پنجوں پر کھڑا ہو کر میدان بدر میں جانے کے لیے تڑپتے دیکھا ہے۔ بات اس قتال فی سبیل اللہ کی ہے جس کی خاطر میں نے 70 سال کے ایوب انصاری جیسے بڑوں کو چارپائیوں پر اٹھا کر، پیٹھوں کے اوپر اٹھا کر میں نے کشتی پر سفر کر کر جہاد میں جاتے دیکھا ہے۔ بات اس قتال فی سبیل اللہ کی ہے کہ آج منہج لیا جاتا ہے میں حسینی ہوں، میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، تو اس حسین کے قتال فی سبیل اللہ کی بات ہے کہ وہ 72 تنے تنہا، جانتے بوجھتے کہ نہ اسلحہ ہے، نہ تعداد ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ مضبوطی ہے، نہ کثرت ہے، نہ مال ہے، نہ دنیاوی مفاد ہے، نہ سیاسی تمتما ہے، نہ کوئی تخت ہے، نہ کوئی خلافت ہے، نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے، مگر میں قربان جاؤں اس حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر۔ میں اس کو میدان کے اندر دیکھتا ہوں، میں نہ صرف اس کو دیکھتا ہوں بلکہ خواتین کو دیکھتا ہوں، نہ خواتین کو دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو جب بات اس چیز کی آئے تو حسین کے نام پر شہرت کمانے والے جب ہمیں حسین کے نام پر گاڑیوں پر بٹھا کر لے آئیں ادھر ادھر کی گاڑیوں میں، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے، پھر میں تم کیا، میں دنیا سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں ہم سچ کہیں گے، ہاں ہم حق کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس چیز کی وجہ سے ہمارے خلاف ہو جائے، ہونے دو، پھر کیا ہے۔ اگر ان کو سن کے کوئی اختلاف کرنے کا چسکا لیتا ہے تو پھر ہماری درد کیا ہے؟ ہیں؟ ہمیں فٹافٹ آ کر روکا جاتا ہے، جی ہو جی پلیز، آپ یہ نہ، آپ کی فیلڈ نہیں، وہ نہیں، اچھا ہیں؟ ادھر چسکے لیے جاتے ہیں اور ادھر مسکے کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال بات تو میں کروں گا، اور آج نہیں کل کروں گا یا پرسوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اوپن کویسچن سیشن ہے، ارادہ تو تھا کہ آج کروں، مگر میں نے کہا کہ تسلی سے ایک موقف کو سنا جائے پھر اپنی رائے دی جائے۔ تو میں کل کوئی ویڈیو لانچ کروں گا، یا پھر یہ ہے کہ میں اس پر بات کروں گا۔ کچھ لوگوں کو یہ لگ سکتا ہوگا کہ بھئی اتنی کو ضروری نہیں، ضروری بات ہے۔ جب یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ پلانٹ ارتھ کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھ گیا ہوں، تو ہم کسی ایسے ڈرائیور کے ساتھ اپنے بچے کو بیٹھنے نہیں دیں گے جس کی شکل سے مجھے پتا چل رہا ہو یہ نشیڑی ہے۔ میں تو ایسے ڈرائیور کے ساتھ اپنی فیملی کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ تو یہ دین کا معاملہ ہے۔ تو جب دین کے معاملے کے اوپر کوئی یہ کہہ دے کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر پلانٹ ارتھ پہ ہم بیٹھ گئے ہیں، اور پورے اسلامی انقلابی ایک منہج کو اور اسلام کے اس مزاج کو جو قلت کے باوجود، جو ضعف اور کمزوری کے باوجود، جو نہتے ہونے کے باوجود، جو تنہا ہونے کے باوجود احد احد کے نعرے کو بلند کرواتا ہے، کمال کرتے ہو یار، کمال۔ تو پھر کہہ دو ہمیں کہ وہ افسانے تھے، حقیقت نہ تھی۔ پھر کہہ دو ہمیں وہ جو ہے نا وہ گھڑی ہوئی تراشے ہوئے کوئی کردار تھے، حقیقت نہ تھی۔ پھر کہہ دو ہمیں کہ ان کا سچائیوں سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ پھر کہہ دو ہمیں کہ وہ نفوس قدسی اس زمین پر کبھی چلا پھرا نہ کرتے تھے۔ پھر جھٹلا دو ان قبور کو جن پر وہ نفوس قدسی سوئے ہوئے ہیں، کہ جن کی تاریخ اور جن کے قصے سن کر ہم اپنے اندر ایک آگ جلاتے ہیں، حق کی آگ، عدل کی آگ، توحید کی آگ، سچائی کی آگ۔ پھر ہمیں کہہ دو، اگر ہمیں یہی کہنا ہے تو کہہ دو، پھر چپ کر جاتے ہیں۔ تمہارے کہنے پر ظلم سہتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں۔
ابھی بولنے سے بھی پابندی ہے، تب بولو بھی نہیں. واہ. تو اے سی صرف ہمارے کمرے میں نہیں لگا، اے سی کئی اکیڈمیوں میں بھی لگا ہوا ہے. ہاں، جس دن وہ اے سی بند ہوگا تو پھر کسی کے اے سی پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال بڑی باتیں ہیں کہنے کو، کس کس غم کو. تو میں بس ان دوستوں کو یہی کہوں گا کہ قیامت خیز ہے افسانہ درد و غم میرا، قیامت خیز ہے افسانہ درد و غم میرا، نہ کھلواؤ زباں میری نہ اٹھواؤ قلم میرا. تو کچھ نقشے تاریخ کے کھینچیں گے جو سیرت سے نکلتے ہیں، جو قرآن سے نکلتے ہیں، قرآن اور سنہ سے نکلتے ہیں. کچھ علمی کتابی باتیں کریں گے ہم. علمی کتابی نا، تو علمی کتابی بات کریں گے ہم. بہت شکریہ جناب. تو بہرحال یہ میری گزارش تھی ابتدائی طور پر. کچھ لوگوں کو شاید وہ شاعر کا کیڑا کاٹتا ہے کہ نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے، وکھری وکھری ٹون. ہاں، چلو تم وہاں کو جہاں کی ہوا نہ ہو. ہاں، الٹا چلو، الٹا چلو، تاکہ چار لوگ تو پیچھے لگ کے کہیں یار اس بندر کو کیا ہے، یار اس مورخ کو کیا ہے، یہ ادھر کیوں جاتا ہے. ہاں چلو، چار لوگ پیچھے تو لگیں گے نا. کام سیدھا نہ کرنا. تو بہرحال جی، باتیں تو باتیں ہیں، پھر چلتی رہیں گی. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا. ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.